کہ او اندھے تجھے کیا پتا یہ تو مسجد کا دروازہ ہے. تو کہتے ہیں کہ جب مسجد کے دروازے پر اس نے سنا نا کہ میں مسجد کے دروازے پر آیا تو اس اندھے فقیر نے کشکول زمین پر پھینک کر دوڑ دیا. کہنے لگا اگر اللہ کے دروازے پہ پہنچ گیا ہوں اب کسی اور دروازے پہ جاتے مجھے شرم آتی ہے. ہم سے تو اندھا فقیر ہی اچھا کہ جس نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اب میں اللہ کے دروازے پہ پہنچ گیا ہوں. آج ہم بھی اللہ کے دروازے پر پہنچے ہیں. اس دروازے پر پہنچ کر ہم مانگیں جو مانگتے ہیں. مانگنے والے کا دامن چھوٹا ہوتا ہے، دینے والے کی دین ہمیشہ بڑی ہوتی ہے. تو 5 باتوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے. ایک اعتکاف کی نیت، دوسرا اجتباع کرنا ہے، تیسرا استقبال، چوتھا استلام اور 5واں رمل. پھر طواف کرنا ہے اور طواف کے دوران پھر دعائیں مانگنی ہیں موقع کی مناسبت سے، جو جی میں آئے ہر چیز اللہ سے مانگیں. اب اس مانگتے ہوئے بھی 5 باتوں کا خیال رکھنا. جب دعائیں مانگنی ہے تو دعا مانگتے ہوئے 5 باتوں کا خیال رکھنا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیت اللہ کے بارے میں مختلف باتوں کا اشارہ فرمایا. ان میں سے ایک بات تو یہ کہ تم جب یہاں آتے ہو لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تو اس آیت سے سامنے آتا ہے کہ یہاں آنے سے دنیا کے منافع بھی ملتے ہیں. تو جب قرآن میں گواہی مل گئی کہ یہاں آنے سے دنیا کے منافع ملتے ہیں تو بھئی مانگنا چاہیے نا، پھر جی بھر کے مانگنا چاہیے. اچھا بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ کہتے ہیں جی ہم اللہ کو مانگتے ہیں دنیا نہیں مانگتے. ٹھیک ہے بھئی، آپ بڑے اعلیٰ حال والے بزرگ ہیں کہ آپ کو دنیا کی اتنی بھی پرواہ نہیں، اور ہم تو کمزور ہیں، ہم تو محتاج ہیں، آخرت کی نعمتوں کے بھی محتاج اور دنیا کی نعمتوں کے بھی محتاج. نبی اسلام نے فرمایا تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تم تسمہ بھی اپنے پروردگار سے مانگو. ہم تو اس کیٹیگری کے بندے ہیں، مانگیں گے، ہر چیز مانگیں گے، آپ ہی سے مانگیں گے. مولا جب ہم بندے ٹھہرے اور آپ ہمارے رب ہیں تو ہم سب کچھ آپ سے مانگیں گے. چھوٹی چیز بڑی چیز سب آپ سے مانگنا ہے. کوئی ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ جب ہمارا دل نعمتوں سے بھر جائے. نہیں، بندگی اسی کو کہتے ہیں. ہم مانگیں گے اور ہر چیز مانگیں گے اور خوب ڈٹ کے مانگیں گے. یہ بزرگوں کا بسا اوقات حال رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بس اللہ سے اللہ کو مانگو. ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شعر ہے کہ جب موت کا وقت قریب آیا تو ان کو جنت دکھائی گئی. انہوں نے جنت سے آنکھ ہٹا لی اور شعر کہا ان کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی، کہ اگر اللہ تیری محبت میں میرے ساری زندگی کی محنتوں کا صرف یہی باغ بغیچہ ہی جو ہے انعام ہے، میں نے کیا پایا؟ مولا میں نے تو اپنی پوری زندگی ہی ضائع کر دی، مجھے تو آپ چاہیے. تو یہ ایک صاحب حال بزرگ کی بات ہے. ہمیں تو اللہ بھی چاہیے اور اس کے ساتھ جنت کی نعمتیں بھی چاہیے، ہمیں تو سب چاہیے. مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں یہ سوچیں کہ ہمیں سب کچھ چاہیے. یہ ہے اصل ابدیت. یہ نہیں ہے کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے ہمیں اللہ چاہیے. نہیں، اللہ بھی چاہیے، جنت بھی چاہیے، دنیا کی نعمتیں بھی چاہیے، سب کچھ چاہیے. اب ذرا توجہ فرمائیے، بخاری شریف کی روایت ہے
ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمینیں بھی عطا کی، باغات بھی عطا کیے، اولاد سے بھی نوازا، بیویوں سے بھی نوازا، دنیا کی تمام نعمتوں سے نوازا۔ یوں سمجھیں کہ جیسے وقت کا سیٹھ ہوتا ہے نا کوئی، ایسے سیٹھ بنا دیا، اتنی نعمتوں سے نوازا۔ ایک وقت آیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نہانے کے لیے ایک تالاب پر گئے، نہر پر، تالاب پر۔ اب چونکہ وہاں تو کوئی قریب نہیں تھا، لہذا انہوں نے اپنے کپڑے اتارے اور تالاب میں نہانا شروع کر دیا۔ جب تالاب میں نہا رہے تھے تو اللہ رب العزت کی قدرت سے چڑیاں آئیں جو سونے کی بنی ہوئی تھی اور آ کر قریب قریب بیٹھنے لگ گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب دیکھا تو چڑیاں پکڑنے لگ گئے، جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، نہا رہے تھے۔ اب اسی دوران چڑیاں آ گئے، پکڑ رہے ہیں، ایک چڑیا کے پیچھے، پھر دوسری کے پیچھے، پھر تیسری کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے نبی علیہ السلام، اتنا کچھ دیا اور اتنے کچھ کے بعد آپ پھر ان کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام نے اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ، اتنا کچھ پا لینے کے بعد ابھی بھی میں تیری نعمتوں کا محتاج ہوں۔ بس ہم یہی بات سامنے رکھیں کہ اتنا کچھ حاصل کر لینے کے بعد بھی اللہ میں تیری نعمتوں کا محتاج ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کے پھر بھی محتاج ہیں۔ تو 5 نکتے ہیں مانگنے کے لیے جن کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ دنیا کی ہر نعمت، جو پریشانی ہے دنیا میں، گھر نہیں اللہ سے گھر مانگے، کاروبار اچھا نہیں اچھا کاروبار مانگے، دنیا کے اندر کوئی اور پریشانی ہے، بیماری ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ سے مانگے، کیونکہ یہ منافع ملنے کا مقام ہے۔ اور منافع سے مفسرین نے یہاں مراد دنیا کا فائدہ لیا ہے، لہذا ہم بھی دنیا کی ہر نعمت مانگیں۔ تو ایک پوائنٹ مانگتے ہوئے یہ ذہن میں رہے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ دوسری بات، اللہ رب العزت اپنے گھر کے بارے میں فرماتے ہیں مبارکم، یہ برکت والا گھر ہے۔ تو برکت والے گھر سے ہم برکتیں اللہ کی مانگے کہ تیرے برکت والے گھر میں حاضر ہیں اور تیری برکتوں کے طلبگار ہیں۔ صحت میں برکت، عمر میں برکت، رزق میں برکت، عزت میں برکت، دین میں برکت، اولاد میں برکت، ہر نعمت میں برکت اللہ سے مانگے۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بندے کی ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں، اس کو محتاج نہیں رہنے دیتے کسی چیز اور کا، غنی کر دیتے ہیں۔ پھر تو منافع بھی مانگنے ہیں اور برکتیں بھی مانگنی ہیں۔ یہ 2 باتیں کلیئر ہو گئی اچھی طرح کہ دعائیں مانگنی ہیں تو دعا مانگتے ہوئے 5 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کون سی؟ منافع، اللہ سے ہم نے دنیا کی ضرورتیں اور ان کے منافع مانگنے ہیں۔ اور دوسری چیز، اللہ رب العزت سے ہم نے برکتیں مانگنی ہیں۔ آج صحت تو ہے، برکت نہیں، اس کا نتیجہ کیا کہ 25 سال کا نوجوان بھی بوڑھے کی طرح تھکا ہوا، کہتے ہیں جی بیٹھا ہوا اٹھتا ہوں آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے۔ یہ 25 سال کا نوجوان، اور جو 30 35 40 میں چلے گئے، کسی کے گھٹنوں میں درد ہے، کسی کے کمر میں درد۔ ہماری صحتیں ایسی ہیں نا، برکت نہیں ہے آج۔
تو اللہ سے برکتیں مانگنی ہے. قوت حافظہ میں برکت نہیں، ذرا سی کوئی چیز یاد کرتے ہیں تھوڑی دیر میں بھول جاتی ہے، ذہن سے نکل جاتی ہے. تو منافع مانگنے ہیں، دوسرا برکت مانگنی ہے. تیسرا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس گھر کے بارے میں فرماتے ہیں مبارکم و ھدی للعالمین، اور یہ جہانوں کی ہدایت کا مرکز ہے. تو ہم نے یہاں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی ہے کہ جب پوری کائنات کے لیے ہدایت کا مرکز یہ جگہ ہے، یہ مرکز تجلیات، اللہ پھر آپ نے یہاں پہنچا دیا، اب بقیہ زندگی ہدایت کے اوپر ہمیں جمائے رکھی. منافع مانگنے ہیں، برکت مانگنی ہے، اور اللہ رب العزت سے ہدایت مانگنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس گھر کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. امن سے کیا مراد؟ امن سے دو باتیں مراد. ایک تو یہ کہ اللہ کی ناراضگی سے امن میں آ گیا. بھئی گھر میں تو اسی کو بلاتے ہیں نا جس کو اپنا سمجھتے ہیں، یہ دنیا کا دستور ہے. جب کسی سے کچھ ناراضگی ہوتی ہے نا تو اس کو گھر آنے سے منع کر دیا جاتا ہے. چنانچہ ہم نے دیکھا باپ بیٹے کو منع کر دیتا ہے، بھائی بھائی کو منع کر دیتا ہے، رشتہ دار کو منع کر دیا جاتا ہے بھئی آج کے بعد گھر نہ آیا کرو ہمارے. حتیٰ کہ خاوند اپنی بیوی کو منع کر دیتا ہے، میکے چلی جاؤ آج کے بعد میرے گھر میں نہ آؤ. تو ناراضگی جب ہوتی ہے تو گھر میں آنے سے منع کر دیا جاتا ہے. گھر میں کس کو بلاتے ہیں؟ جس کو اپنا سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر بلا لیا، یہ اس بات کی دلیل کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا سمجھتے ہیں، اللہ کا دینے کا ارادہ ہے. بچے کو بلاتے ہیں نا کچھ دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو بلا لیا، آؤ بھائی تمہیں بھی دنیا کی کینڈیاں دے دیں، تم یہ لالی پاپ مانگتے ہو نا، چوستے پھرتے ہو، آ جاؤ تمہیں دے دیتے ہیں لالی پاپ، چوستے رہنا. دنیا کی بھی نعمتیں دے دیں گے، آخرت کی بھی نعمتیں دے دیں گے. تو ہم نے اللہ رب العزت سے امن مانگنا ہے. یہ امن کیا ہوگا؟ اللہ کی ناراضگی سے امن، جہنم کی آگ سے امن، شیطان کے حملوں سے امن، اور نفس کی مکاریوں سے امن، ہر چیز سے امن، اور کفر کے خوف سے امن. آج تو وقت ہی ایسا ہے، پوری دنیا میں جہاں چلے جاؤ کفر دندنا رہا ہے. مسلمانوں کے لیے اسلام پر جمے رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو ہم اللہ سے امن مانگے. تو یہ امن کا نقطہ ذہن میں رکھ کے جب آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہر خطرے سے امن عطا فرمائیں گے، دل کو پرسکون فرما دیں گے. تو چار باتیں ہو گئیں. سب سے پہلی بات منافع، دوسری بات برکت، تیسری بات ہدایت، چوتھی بات امن، اور پانچویں نعمت جو ہم نے مانگنی ہے اللہ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو مقصود تو عمرے کا یہی ہے نا. تو پانچویں نعمت اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ اب ہم نے عمرہ کیا، کوئی غفلت رہ گئی، کوتاہی ہو گئی، سستی ہو گئی، جیسے کرنا چاہیے تھا نہ کر سکے، مگر اب یہ جیسا عمل بھی ہے اس کو قبول کر کے ہمیں اپنی رضا عطا فرما دیجئے.
اللہ سے اس کی رضا مانگنی ہے کہ ہم نے آپ ہی کے لیے یہ کیا ہے، دنیا کے لیے نہیں کیا، آپ کو منانے کے لیے۔ آپ مان جائیے، آپ راضی ہو جائیے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتے جو اللہ کے شایان شان ہو۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، میں اب بات مکمل کر رہا ہوں، انہوں نے لکھا ہے کہ ہم جتنی بھی یکسوئی سے عبادت کر لیں، کبھی بھی وہ عبادت اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ شان اتنی اونچی ہے، ہم جو زور لگا لیں یہ عبادت نیچے رہ جاتی ہے، اللہ کی شان اس سے بھی بلند، اس سے بھی بلند، اس سے بھی بلند ہے۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے فرمایا، ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، اللہ جیسی تیری عبادت کا حق تھا وہ حق ادا ہم نہیں کر سکے، تو پھر ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے؟ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت بالناس لرؤوف الرحیم، وہ بندوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے، وہ مہربانی فرما کر قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ 5 دعائیں مانگنی ہے۔ تو 5 باتوں کا خیال طواف کرتے ہوئے اور 5 نقطوں کا خیال دعائیں مانگتے ہوئے، اگر اس طرح آپ نے دعائیں مانگی تو امید ہے انشاءاللہ کہ یہ عمرہ آپ کے لیے واقعی اللہ کی رضا کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں یکسوئی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ بہترین عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کم ہے، دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اے رب کریم، ہمیں صحیح خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اس عمرے کے سفر کو قبول فرما۔ میرے مولا، بیت اللہ میں جا کر جو دعائیں ہمارے لیے بہتر ہیں وہی ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، جھولیوں کو بھرپور فرما، خالی دامن آئے ہیں، اللہ ان دامن کو بھرپور فرما۔ میرے مولا، اپنی رضا عطا فرما۔ جو ایام زندگی کے یہاں ٹھہرنے کے آپ نے لکھے ہیں، اللہ ان کو پورے آداب کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دس بجے باب عبدالعزیز کے اندر سب جمع ہو جائیں۔ باب عبدالعزیز سے مسجد کے اندر جب داخل ہوں گے تو سیڑھیاں اترتے ہی رائٹ سائڈ پہ برآمدے میں وہیں بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ حضرت دامن بکاتم وہیں تشریف لے آئیں گے، تو پھر انشاءاللہ حضرت جی کی معیت میں عمرے کے لیے انشاءاللہ چلیں۔